اسلام آباد مذاکرات سے قبل ٹرمپ کا ایران کے اطراف عسکری طاقت برقرار رکھنے کا حکم۔ بحری جہاز، طیارے، گولہ بارود اور امریکی فوجی ایران کے اطراف موجود رہیں گے۔ معاہدے پر عمل نہ ہوا تو ایران پر طاقتور اور بہت بڑا حملہ ہوگا۔ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ ٹرمپ نے باور کرایا کہ بہت پہلے طے ہو گیا تھا کہ ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے اور آبنائے ہرمز کھلی اور محفوظ رہے گی۔ That the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. Now, that said, the Israelis, as I understand it, again, I'm supposed to get a fuller report when I get on the plane, have actually offered to be, frankly, to check themselves a little bit in Lebanon because they want to make sure that our negotiation is successful. لبنان کی وجہ سے جنگ بندی توڑنا ایران کا اپنا انتخاب ہوگا۔ ایران نے سمجھا لبنان بھی جنگ بندی کا حصہ ہے۔ امریکہ نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ نائب امریکی صدر کا لبنان کے معاملے پر غلط فہمی ہونے کا دعویٰ۔ ہنگری میں میڈیا سے گفتگو میں جے ڈی وینس نے کہا کہ ڈیل یہ ہے کہ سیز فائر اور بات چیت ہو اور آبنائے ہرمز کھلے۔ تہران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا ہے۔ سودے بازی پر سنگین نتائج کی دھمکی بھی دے دی۔ جے ڈی وینس نے ایران کے پہلے 10 نکات کے مسودے کو چیٹ جی پی ٹی سے تیار کردہ قرار دے دیا۔ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ واضح کیا کہ دوسرے 10 نکاتی مسودے زیادہ معقول تھے، اسی پر بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستان کے ذریعے تہران سے مذاکرات ہفتے کو شروع ہوں گے۔ Announced that the president is dispatching his negotiating team led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ایران کا اصل منصوبہ ناقابل قبول تھا جسے مسترد کر دیا۔ تہران نے اس کے بعد معقول تجاویز دی۔ کیرولین لیوچ نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ لبنان جنگ بندی کا حصہ نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ مذاکراتی ٹیم اسلام آباد بھیج رہے ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس کے ساتھ سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر پاکستان جائیں گے۔ مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کی صبح اسلام آباد میں ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا امریکہ پر معاہدے کی شرائط سے انحراف اور وعدہ خلافی کا دعویٰ۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی جانب سے جنگ بندی معاہدہ لبنان پر لاگو نہیں ہوتا کا بیان۔ امریکہ کے وقت سے پہلے معاہدے سے مکر جانے کی مثال نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ترجمان اسماعیل بقائی کا سوال۔ ایرانی وزیر خارجہ نے گیند امریکی کورٹ میں قرار دے دی۔ واضح کیا کہ امریکہ کو جنگ اور جنگ بندی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر غالباف کا مذاکرات سے پہلے ہی معاہدے کی خلاف ورزی ہونے کا الزام۔ واضح کیا پاکستانی وزیر اعظم نے جنگ بندی کا دائرہ لبنان تک پھیلانے کی بات کی تھی۔ ایک ڈرون ایرانی فضائی حدود میں بھی داخل ہوا۔ افزودگی کے حق پر بھی تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں جنگ بندی یا مذاکرات کی بات کرنا غیر منطقی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور سفارتکاری سبوتاژ کرنے کی کوششوں کے باوجود ایران پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں حصہ لے گا۔ پاکستان میں ایرانی سفیر کا ٹویٹر پیغام۔ کہا صہیونی حکومت کی اشتعال انگیزیوں کے باعث ایرانی عوام میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ایرانی وفد وزیر اعظم پاکستان کی دعوت پر آج رات اسلام آباد پہنچے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات کے پیش نظر اسلام آباد میں سخت سیکیورٹی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے 5 اضلاع میں سرچ اینڈ کامبنگ آپریشن۔ آنے جانے والے راستوں، رہائشی علاقوں اور حساس مقامات کی نگرانی سخت کر دی گئی۔ انٹیلیجنس بیسڈ اسکریننگ، افغان سمیت 33 مشکوک افراد اور 11 موٹر سائیکلیں جانچ پڑتال کے لیے تھانوں میں منتقل کر دی گئی۔ اسلام آباد میں آج اور کل مقامی سطح پر تعطیل کا اعلان۔ لازمی خدمات سے متعلق تمام ادارے معمول کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ آج اور کل ہونے والے امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے۔ لبنان میں اسرائیلی درندگی کے سبب آبنائے ہرمز میں جہاز رانی تعطل کا شکار ہو گئی۔ بارودی سرنگوں سے بچنے کے لیے ایران نے متبادل راستے تعین کر دیے۔ عالمی مرین ٹریفک ایجنسی کے مطابق اس وقت آبنائے ہرمز سے کوئی جہاز نہیں گزر رہا۔ ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل پر فی بیرل $1 ٹیکس لگانے کا اعلان۔ ادائیگی کرپٹو کرنسی میں ہوگی۔
جنگ بندی کے بعد ایران کی لاوان آئل ریفائنری پر حملہ، دشمن نے سرکاری آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا، ایرانی صدر کی آئل ریفائنری پر حملے کی شدید مذمت۔ اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ کارروائیاں، جنگی طیاروں کی بیت یہون الجمیمہ اور مسجد السلم سمیت دیگر علاقوں میں فضائی حملے، تازہ حملوں میں شہادتوں کی تعداد 254 ہو گئی، 1165 زخمی۔ معصوم شہریوں کی شہادت پر لبنان میں آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ اشتباكات عنيفة داخل كفر كلا، اشتباكات عنيفة داخل كفر كلا۔ اسرائیل کے صفقانہ حملوں کے جواب میں حزب اللہ کی مزاحمتی کارروائیاں، شمالی اسرائیل پر راکٹ داغ دیا، سرحدی علاقوں میں سائرن بج گئے۔ لبنان برادر ماست، حزب الله یاور ماست، ماشاءالله۔ ایرانی عوام نے لبنان کے بغیر جنگ بندی کو غداری قرار دے دیا، تہران کے انقلاب اسکوائر پر ہزاروں افراد کا ایرانی اور لبنانی پرچم تھامے احتجاج، جنگ بندی معاہدے میں لبنان کی شمولیت کا مطالبہ، شرکا نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار، پاک سعودی وزرائے خارجہ نے امن کے لیے جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد ناگزیر قرار دے دیا۔ پاکستان کی لبنان پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، لبنان میں معصوم جانوں کے ضیاع اور انفراسٹرکچر کی تباہی پر یہ تشویش کا اظہار، ترجمان دفتر خارجہ نے اسرائیلی اقدامات امن کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف قرار دے دیے، لبنان کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت پر دنیا بھر میں غم و غصے کی لہر، اقوام متحدہ، اسپین، برطانیہ، آسٹریلیا، فرانس، ترکیہ، عمان اور شام نے عارضی معاہدے کی پاسداری، ثالث ممالک سے فوری مداخلت اور اسرائیل کو لگام دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے چہلم پر ملک بھر میں بڑے اجتماعات ہوئے، تہران، رشت اور بوشہر سمیت مختلف شہروں میں لوگوں نے جمع ہو کر شہید رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش کیا، ایرانی فنکاروں نے ہزاروں موم بتیوں سے آیت اللہ خامنئی کا پورٹریٹ بھی بنایا۔ اسلامی انقلابی گارڈز کی انٹیلیجنس سربراہ کی تہران میں نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت، میجر جنرل مجید خادمی چند روز قبل امریکی اور اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے تھے، خادمی کو 2025 میں انٹیلیجنس سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ امریکی سینٹ ایران کے خلاف صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ کرے گی، ڈیموکریٹک سینیٹر چک شومر نے کہا کہ آئندہ ہفتے قرارداد منظور کرانے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب دیکھنے والے مودی خود عالمی تنہائی کا شکار ہو گئے، بی بی سی کے مطابق بھارت نے پاکستان کی ثالثی کو نظر انداز کر کے خود کو سفارتی طور پر مزید کمزور کیا، پاکستان نے امریکہ، ایران، چین کا اعتماد حاصل کر لیا، بھارتی میڈیا، تجزیہ کار اور اپوزیشن رہنما پاکستان کی سفارتکاری کی تعریف اور مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، انہوں نے جنگ بندی، ایران کی فتح اور پاکستان کے لیے باعث اعزاز اور کارنامہ قرار دے دیا۔ پنجاب اسمبلی میں ایران امریکہ جنگ بندی پر بطور ثالث پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عالمی امن کے علم بردار قرار، پاکستان کی انتھک کاوشوں کی بدولت ہولناک جنگ کے بادل چھٹ گئے، قرارداد کا متن۔ گل پلازا میں فائر فائٹنگ اور الارم سسٹم موجود نہیں تھا، عمارت میں محفوظ انخلا کے انتظامات بھی ناکافی تھے، گل پلازا آگ کی تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف، وزیر اعلیٰ سندھ کو جوڈیشل کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ مسنگ پرسنز کے معاملے کو ریاست کے خلاف پروپیگنڈا ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مطابق مؤثر قانون سازی سے مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، واضح کیا کہ ماضی میں
کے نام پر کی گئی کئی دن سڑکیں بند رہتی تھی. اب بلوچستان میں کوئی شاہراہ احتجاج کے نام پر غیر معینہ مدت تک بند نہیں ہوتی. بلوچستان سے متعلق نوجوانوں کی منفی ذہن سازی کی جا رہی ہے. نوجوان مستند تاریخ سے آگاہی حاصل کر کے سچ اور جھوٹ میں فرق واضح کریں. انہوں نے نوجوانوں کو پاکستان کی امید قرار دے دیا. پنجاب میں شناختی کارڈز، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور دیگر ضروری کاغذات کی گمشدگی کی رپورٹ کا گھر بیٹھے اندراج کیا جا سکے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب پولیس پاکستان ایپ کا افتتاح کر دیا. واضح کیا کہ ایپ کے ذریعے گمشدگی رپورٹ درج کرانے پر وسائل اور وقت دونوں کی بچت ہوگی. پنجاب میں پولیس افسران کی عوام کو سر اور میڈم سے مخاطب کرنے کی خصوصی تربیت. ناکوں، ایف آئی آر اندراج اور تفتیش کے مراحل میں شائستہ اور باوقار رویہ لازمی قرار دے دیا گیا. 35,500 پولیس افسران کی تربیت مکمل کر لی گئی. پاکستان کسٹمز کی کراچی میں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارروائی. مسافر سے بڑی تعداد میں زیورات، سونے کے بسکٹ اور غیر ملکی کرنسی برآمد. مسافر نجی ایئر لائن کے ذریعے ابوظہبی سے کراچی پہنچا تھا. سامان کو ضبط کر کے مسافر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. کراچی میں منکی پاکس کا ایک اور کیس رپورٹ. ایم ایس سندھ انفیکشن ڈیزیزز اسپتال نے 22 سالہ نوجوان میں منکی پاکس کی تصدیق کر دی. نوجوان تعلق بفر سے ہے اور اس کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے. رواں سال کراچی میں یہ منکی پاکس کا دوسرا کیس ہے. پاکستان، ایتھوپیا اور جبوتی پر مشتمل سہ فریقی بحری تجارتی اتحاد کے قیام پر غور. تجارتی روابط کے فروغ کے لیے مشترکہ بحری فریم ورک تشکیل دیا جائے گا. وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری نے ایتھوپیا کے سفیر سے ملاقات میں تجویز خوش آئند قرار دے دی. افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں پروان چڑھتی دہشت گردی پڑوسی ممالک اور خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ بن گئی. امریکی جریدے کے مطابق افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے درمیان غیر اعلانیہ معاہدہ ہے. افغان طالبان رجیم کو افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کا بخوبی علم ہے اور وہ انہیں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہے ہیں جو طویل عرصے سے پاکستان میں خوریزی میں ملوث ہے. عالمی جریدے کی خبر سے پاکستانی موقف کی تائید ہو گئی اور پاک فوج کا دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن غضب للحق بھی درست ثابت ہو گیا. مودی حکومت کی انتہا پسندانہ اور متعصبانہ پالیسیوں سے ریاست منی پور میں پھر نسلی فسادات پھوٹ پڑے. بم دھماکے میں 2 بچوں کی ہلاکت کے بعد 5 اضلاع میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. بھارتی جریدے کے مطابق خلاف احتجاج کرنے والوں پر بھارتی فوجیوں نے فائرنگ کر دی جس سے 19 افراد زخمی ہو گئے. عوام کے لیے تیل لے جانے والے 2 ٹینکرز کو بھارتی فوجیوں نے آگ بھی لگا دی. اسرائیلی فوج نے غزہ میں کار پر میزائل حملہ کر کے الجزیرہ ٹی وی کے صحافی کو شہید کر دیا. حملے سے محمد وشا کی گاڑی میں آگ لگ گئی. غزہ جنگ کے دوران اسرائیلی حملوں میں صحافیوں کی شہادتیں 129 ہو گئیں. اسرائیل کی جانب سے 40 روزہ بندش کے بعد مسجد اقصی دوبارہ کھول دی گئی. نمازیوں کی بڑی تعداد امڑ آئی. سینکڑوں فلسطینیوں نے نماز فجر مسجد اقصی میں ادا کی. اور پی ایس ایل کے میچ میں پشاور 4 وکٹ سے انہوں نے شکست دی ہے حیدرآباد کنگز مین کو. اور پی ایس ایل کے میچ میں پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4 وکٹوں سے شکست دے دی. 4 وکٹیں لینے پر افتخار احمد پلیئر آف دی میچ قرار پائے.